حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو مکئی مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے۔ تاریخ اور توریت دونوں میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ بتایا گیا ہے، اور قرآن عزیز کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان جو انبیاء اور رسول کے درمیان ان کو حاصل ہے۔ قرآن عزیز میں ان کے واقعات مختلف طریقے کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں، اور بھی کتابوں میں ان کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ توریت یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے عادر کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، اور ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ صبح و شام آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خریدنے والوں کو فروخت کر دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ایک دن اپنی قوم سے کہا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے مجسمے بناتے ہو؟ اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بعد پھر ان کو پوجنے اور نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتے ہو۔ تم اس خرافات سے باز آؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ کل کائنات کا مالک ہے۔ مگر قوم نے ان کی تبلیغ پر کان نہ دھرا اور انہیں جھٹلا دیا۔ حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ آزر کی بت پرستی پوری قوم کے لیے مخصوص بنی ہوئی ہے، اس لیے فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور قبول حق کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگا، ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، ایک طرف باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض، اطاعت امر الہی کا سوال، تو انہوں نے آخر وہی کیا جو ایک سچے بندے اور ایک پیغمبر کے شایان شان ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے نہ سختی سے بات کی، نہ ہی بدتمیزی کی، بلکہ نرمی اور اخلاق کا کریمانہ کے ساتھ جواب دیا۔ اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے ہم جدا جدا ہیں، مگر میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے اپنی پوری قوم اسلام کی دعوت دی، پر وہ نہ مانے اور اپنے معبودوں کی طرح گونگے بہرے بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کو کس طرح کا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم نے خاص انداز میں خدا واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی۔ فرمانے لگے، میں تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، اگر یہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا لیں، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ میرا مالک خدا واحد ہے، وہ مجھے رزق دیتا ہے اور بیماری میں شفا دیتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ مگر آزر اور قوم آزر کے دل کسی طرح قبول حق کے لیے نرم نہ